الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہن ہوتی ہے تو میں تھوڑا کبھی مسکرا دیتا ہوں کبھی ہاتھ ہلا دیتا ہوں. وہ اس وقت 7 بجے ہیں, وہاں رات صبح کے 7, وہاں رات کے 9 بجے ہوں گے, رات کے 9 بجے نیو یارک کے امریکہ میں. تو میں اس کے لیے وضاحت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے آئی تھی. اچھا رفیق بھائی ادھر اوپر آ جائیں. تو اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر ناصر بھائی اوپر بیٹھے نا, پاؤں گھٹنوں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تشریف لائیں. آپ یہ دیکھیں کہ دین ہمارا کتنا فلیکسیبل ہے اور کیسا پیارا دین ہے ہمارا, اس میں کیسی گنجائش ہے. عورت ہو کر وہاں مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا, یہ نہ حضور نے دھتکار دیا, منع کر دیا, ڈانٹ دیا, نہیں, بات کی, بٹھایا, کافی دیر بیٹھی رہی. پھر وہ جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اعتکاف کی گنجائش ہے وہاں تک گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گئے, اور پھر وہاں کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو بدگمانی یا غلط فہمی نہ ہو تو ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو یہاں سے جو خاتون گئی ہے میری اہلیہ صفیہ تھیں. تو ہمارے پاس یہ بھی گنجائش رکھنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو بدگمانی نہ ہو, غلط فہمی ہماری وجہ سے نہ ہو جائے, ہماری وجہ سے کوئی گنہگار نہ ہو جائے. تو اسی لیے میں نے ہماری بہن کی جو سامنے آتی ہے تو آپ کو وضاحت کر دی کہ ہماری بہن ہوتی ہے, ہماری مجھ سے بڑی ہیں, میری ماں کی جگہ ہے, اور بہت ہمارے درمیان میں پیار ہے, تعلق ہے. بھائی بہنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے, حاسدوں کے شر سے حفاظت فرمائے. آج ہم میں سورۃ بروج پڑھ رہا تھا تو میں عجیب کھو گیا اس کے اندر, لیکن اس کو ہم بعد میں شروع کرتے ہیں. لیکن پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وکونوا مع الصادقین. ان اللہ والوں کے سے محبت کرنا, صحبت میں رہنا, اس قربانی دینا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اتنی زیادہ قبولیت ہے کہ جتنی نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور معمولات کرتے ہیں, دین کے اور جو تقاضے ہیں جیسے اخلاص ہے, اخلاق ہے, معاملات ہے, معاشرت ہے, وہ انسان جو بنتا ہے وہ دین کے بغیر نہیں بنتا, دین اندر سے. اب دین یہ ایک تعلیم, کہ دین کی تعلیم اور بات ہے, اور دین کا تزکیہ ہو کر روح کا بننا اور بات ہے. روح صحبت کے بغیر نہیں بنتی. اگر کوئی مفتی بن جائے, یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر لے, اسلامیات میں پی ایچ ڈی الازہر سے کر لے, اس سے بات صرف نہیں بنتی. جب بیان ہو رہا ہو تو اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے, ہے نا, اور صرف توجہ جو مقررین ہوتا ہے اس کی قلب کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اپنی قلب کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اور بلکہ میں تو ہمیشہ ہمارے حضرت والا کے پاس جب جاتا تھا تو وہ ایک اینگل لے کر بیٹھتا تھا تاکہ ان کے میری نظر ان کے اوپر ہو. اور جب ان کی خدمت میں رہتا تھا ان کے آئی سی یو میں, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا کہ ان کے پاؤں وغیرہ دبانے کے لیے تھوڑی خدمت میں رہتا تھا. تو اس وقت بھی حضرت والا نے فرمایا تھا جب خدمت میں رہو تو بھی آپ ذکر نہ کرو, آپ اس وقت بھی توجہ اپنی قلب کی اپنے شیخ کی طرف رکھو, لیکن آپ ذکر نہ کرو اس وقت. تو اس وقت اور جب یہ مجلس ہو رہی ہو تو اس وقت نفل نماز پڑھنا وہ بھی منع فرماتے تھے کہ نفل نماز بھی نہ پڑھیں, آپ صرف مجلس میں دھیان دیں اس کے اندر.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو صحبت والا معاملہ رکھا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں، اور اس میں جو قربانی دینا ہے اور ان کو پسند کرنا ہے، ہر وقت ہر موقع کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں، جیسے سورۃ بروج کے اوپر ہم جب آگے بڑھیں گے تو بات کریں گے کہ انسان کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، تن کی بھی آتی ہے اور من کی بھی آزمائش آتی ہے، روح کی بھی آتی ہے، جسم کی بھی آزمائش آتی ہے. کسی کو جسم کی صرف آزمائش آتی ہے، کسی کو روح کی آتی، کسی کو دونوں آتی ہے. لیکن اگر ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان گزرتا ہے تو خوشی کے اندر بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہو جاتا اور غم کے اندر بھی بہت زیادہ غمگین نہیں ہو جاتا. اور جتنی صحبت ہوگی اور جتنا قرب ہوگا، جتنا تعلق ہوگا، اس کی دو نعمتیں نصیب ہوں گی. یہ صرف اللہ والوں کی صحبت سے ہی صرف نصیب ہو سکتی ہے. آپ کی نفلی نماز سے اور نفلی عمروں سے اور نفلی نوافل سے نہیں ہو سکتی ہے. یہ اس کا ذریعہ سیڑھی ہے. یہاں سے آپ لے کے جائیں گے خوشی و خضوع کے ساتھ، تو وہاں آپ کی روح کو سکون اور آپ کو روح کو نورانیت اور روح کو جو بھی معاملات آپ کے قرب کی بات ہے، اصل چیز ہے اللہ کی معرفت اور قرب. اللہ کی قرب اور معرفت ان صحبت کے بغیر نہیں مل سکتا. اب ان اللہ والوں کی صحبت سے دو نعمتیں ملتی ہیں. ایک تو ہم نے آپ سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقویٰ اختیار کرنا ہے. اصل چیز تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اور تقویٰ جب انسان کو ملتا ہے تو اور بھی نعمتیں ساتھ میں مل جاتی ہے. اس تقویٰ کو چلانے کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے، آپ نے کورٹ میں کیس چلایا، چل گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن اصل چیز ہے ایگزیکیوشن، پریکٹیکلی کرنا. ہم فوراً پوچھ لیتے ہیں واز ہی اے پریکٹسنگ مسلم؟ عمل بھی کرتا تھا؟ وہ عمل نہیں ملتا. عمل کے اگر عمل مل بھی گیا تو اس کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی. کیا چیز اس سے ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ والوں کی صحبت سے کثیر ذکر کی. اب آپ یہ سوچئے کہ مفتی اعظم کو میں نے یہ دیکھا، اس وقت حضرت تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم ہیں، میرے شیخ ہیں، بڑے اللہ والے، ہمارے وفاق کے صدر ہیں، کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ بات کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا سا موقع مجھے بات کرنے کا مل گیا. جب میں نے دیکھا کہ جب مجھے موقع ملا بات کرنے کا تو ان کے ہونٹ ہلنے لگتے تھے. یعنی یہ ڈھونڈتے ہیں ایک منٹ بھی ان کی ضائع نہ ہو. یہ پانی کے ساتھ نہیں رہتے، پانی میں غرق رہتے، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. جو پانی کے ساتھ سطحی رہتا ہے، عام طور سے جو اللہ والوں کی صحبت اور غلامی اختیار نہیں کرتا، وہ پانی کی صرف وہ کنارے کے اوپر، سطح کے اوپر ہوتا ہے. ایک آدمی چھوٹی سی کشتی کے اندر آ کے کانٹا ڈالتا ہے، اس کی مچھلی شکار ہو جاتی ہے، اور گہرے پانی کی مچھلی شکار نہیں ہوتی. تو ہمارے اوپر جب نفس و شیطان اٹیک کرتا ہے، چھوٹے سے اٹیک سے ہم مغلوب ہو جاتے. چھوٹا سا حملہ ہو جائے ہمارے اوپر، کام کا ہو، کاج کا، جب چھوٹی آزمائش آئے گی ہم اس طرف چلے جائیں گے. وہاں شیطان بھی راضی رہے گا اور ہم کہیں گے رحمان بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے. بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے. یہ گمراہ کرتا ہے. یہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، کہ نماز دیر سے پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو. سستی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ جو جان پیدا کرنی ہے عمل کی، یہ بغیر صحبت کے نہیں ملتی. تو پہلا آپ کو جو کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملا؟ ذکر اللہ کثیرا کثیرا، کثیر آپ کو ذکر ملتا ہے. ایسا ذکر ملتا ہے اس ذکر کی نورانیت سے قلب کے اندر جو جسم ہے اس کے اندر ایک روح ہے، اور روح سے انسان چلتا ہے. ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے پہ سواری ہوتی ہے. اگر سواری مضبوط ہے، گھوڑا مضبوط ہے، دونوں کی کمبینیشن ہے تو چلے گا. اگر جسم بھی صحیح ہے، مضبوط ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، میں نے ایک دوستوں سے بھی کہا کہ ہم آغا خان میں شام کو واک کرتے ہیں. کل بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں بھی اب آیا کروں گا وہاں پر. تو میں نے کہا ورزش کریں، ایکسرسائز کریں جہاد کی نیت سے. جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور روح بھی ہونی چاہیے. جسم کو بھی خوراک دیجیے اور روح کو بھی دیجیے. جب گھوڑا اور سواری دونوں مضبوط ہوں گے تو منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں اٹک جائیں گے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکمت کھولتے ہیں، یہ حکمت کے لیے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بس ان سے محبت کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، یہ قربانی دیجیے. لیکن ہم نے 3 مجلسیں رکھی ہوئی ہیں، تینوں مجلس میں آڈ ٹائم ہے. ہمارے آنا میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ہماری قربانی جو ہے، ایک قربانی چھوٹی بھی، یہ تو آنکھ ہوگی بند ہوگی اور نزا کی حالت ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا. اور یہ بیعت ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، میں نے میرے شیخ کے شاہ حکیم اختر صاحب، حضرت تقی عثمانی صاحب کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، انہوں نے حشو علی تھانوی صاحب سے بیعت کی، انہوں نے حاجی امداد اللہ سے بیعت کی. یہ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہاتھ دیا ہے. اور میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ.
جس نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. جب نزا کی حالت میں کون ہوگا؟ اس وقت تو سب عالم کھل جاتے انسان کے. جب عالم کھل گئے انسان کے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر وقت نہیں رہتا ہے کسی چیز کا. پھر تو جانا ہے اور سب کھل گئے، پھر کوئی عبادت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت شیطان آتا ہے، ایک طرف شیطان ہوتا ہے. میں نے کئی دوست میرے ہاتھ میں نے کوشش کی ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کر اپنی آبزرویشن کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں، اور الحمدللہ کافی وقت ملا ہے. ایک طرف شیطان اپنی پوری طاقت زور لگایا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، تو اس کے عزیز اقارب کی بھی عالم برزخ سے اللہ تعالیٰ اجازت دے، جاؤ وہاں ان کے ساتھ کھڑے رہو، جا کے کھڑے رہو تاکہ ان کو اجنبیت نہ لگے. اللہ پاک اتنا دھیان رکھتے ہیں. اس وقت یہ بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آتے ہیں، یہ حضور کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ سے مصافحہ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں آتے ہیں. اس کا خاتمہ کیسے خراب ہوگا؟ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. میرا اللہ پاک ایسے پیارے ہیں، اتنے رحیم اور کریم ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے لیے یہ سبق ایسا ہے نا، جب انسان چلے جاتا ہے تو واپس تو کوئی نہیں آیا ہے. اگر یہ چیز کھل گئی، سامنے آ گئی، سامنے بات سمجھ میں آ گئی، یہ غیب کا ہے، تبھی تک اس کی اہمیت ہے. جب آنکھ نزا کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی بات کر رہے تھے. ہم وہ تیسری بات بھی کر رہے ہیں کہ کونوا مع صادقین کی پہلی بات تو ہمیں یہ الحمدللہ اس کی نعمت ملتی ہے کہ ذکرن کثیرہ، لیکن ذکرن کثیرہ کے ساتھ ایک تیسری نعمت ملتی ہے. پھر میں ایک دو شعر آپ کو سناتا ہوں. وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صحبت سے سنت کے اوپر چلنا، اس راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضور کے راستے پہ چلنا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت سے. لیکن دھیان یہ رکھنا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت کا ارادہ کر لیتے تو شیطان اب انسان کو گمراہ کرتا ہے. کوئی چرسی ہوتا ہے، کوئی نمبر بتاتا ہے، کوئی دھمال والا ہوتا ہے. سندھ میں دھمال جس کی بڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ مرید ہو جاتے ہیں. دھمال کا اور ان کا وہ سارنگی لے کے بیٹھتے ہیں، وہ اشعار اور نظمیں گاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں. یہ دیکھنا ہے آپ نے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ سنت پہ چلنے والا ہے یا نہیں ہے. سنت کے اوپر محبت ہے، جو سنت کا طریقہ ہے وہ طریقہ صرف کامیاب ہے. تو یہ کونوا مع صادقین سے دونوں باتیں آپ کو مل جائے گی. ذکر اللہ بھی مل جائے گا، اہل اللہ بھی لیکن اہل اللہ کے ساتھ ذکر اللہ بھی مل جائے گا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل جائے گی. تھوڑی سی قربانی دینی ہے. یہ آپ جو آ رہے ہیں، ریگولر آ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں محفل کے اندر، مجلس کے اندر، تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے. ہم 10-15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، یہ کافی نہیں ہے. لیکن وہ کافی، جیسے پہلے گھڑی آتی تھی، آپ چابی دیتے تھے، سوئٹزرلینڈ کی گھڑی، اچھی گھڑی آتی تھی، 24 گھنٹے چارج ہوتی تھی. یہ چارجنگ کا ہے. یہاں سے چارج ہو کے جانا ہے، اور چارج ہو کر جانے کے بعد اپنے ہر عمل کی فکر کرنا ہے. خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی تھے. ان کا میں کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں تو وہ ذہن پہ سوار ہے. یہ لکھنؤ تشریف لائے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو خواجہ صاحب کے اشعار کچھ سنائے تھے، کچھ بات کی تھی نا، کیسے وہ حکیم الامت ارشد ثانی صاحب کے پاس آئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت فرمائی. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ لکھنؤ کے اندر اس وقت وائس رائے آ رہے تھے. جب وائس رائے آئے تھے تو خود بھی پہنچے وہاں. تو برٹش والوں کے ساتھ حکمت تو یہی تھی نا، ہر کام کے اندر حکمت آپ نے استعمال کرنی. ہمارا دین جوش کا نہیں ہے، ہوش کا ہے، بات سمجھ لیجیے. ہاں، میں نے آپ کو جہاد اور مجاہدے کا بھی پچھلی دفعہ بتایا تھا. ہمارا جہاد نفس کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور ایکسٹریم پہ چل کر تلوار گن بندوق آپ نکال کے لے جائیں. پہلے اپنے آپ کو تو ایمان بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر ایمان بنایا. جب ایمان بن گیا پھر بعد میں غزوائیں شروع ہوئی. پہلے ایمان تو یہ ہے کہ پہلے نفس سے جہاد کیجیے اور تقویٰ اختیار کیجیے. تقویٰ آئے گا اللہ والوں کی صحبت سے. تو یہ لکھنؤ کے اندر، اچھا میں پہلے ایک اور شعر سنا دیتا ہوں. یہ سنانا نہیں چاہیے لیکن مجھے کبھی کبھی، کیونکہ میں جس حالات سے گزر رہا ہوں تو بڑا غمگین ہو جاتا ہوں. اور کل تھوڑا سا کچھ وہاں چلا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہاں گیا تھا، تو بڑا اداس تھا. تو ایک مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ صاحب کا ایک شعر اس کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا. تو میری طبیعت کے اندر بہار آ گئی. آج صبح کا جو یہ بہار، اور جب بہار طبیعت کی ہوتی ہے نا تو ہم تھوڑی پیار محبت کی، ہنسی مذاق کی. ابھی بھائی ملے، چھوٹے بھائی میرے، تو ان سے میں نے مذاق کی. بات بڑے دو میرے چھوٹے بھائی آتے ہیں نماز کے اندر نا، تھوڑی سی مذاق مستی کر لیتے. تو وہ ایک شعر، وہ پہلے وہ والا سن لیجیے. حالانکہ یہ کبر والی بات تھوڑی سی آتی ہے، لیکن ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. میری ان اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے سے.
داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، مفتی صاحب آپ کے لیے ہے، ذرا سنیے گا غور سے. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، لاکھ اس پہ خاک ڈالی جائے گی. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. فکر نہ کریں انشاءاللہ. یہ حالات آزمائش سے انسان گزرتا ہے. یہ گزرنے کے بعد کتنے بھی لوگ حاسد ہو جائیں، کیا حسد سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا ہے؟ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہم آگے جاتے، پیچھے نہیں جاتے. کہاں کا نعمتیں ملے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، یا کہاں خوشو خضو ملے گی، کہاں تہجد ملے گی، کہاں قرآن کریم کی تلاوت ملے گی. یا آپ مجلس میں ایسے آ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ نے جیسے کرنا ویسے بھرنا، کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہے، آپ کے والدین نے کیا ہے، یہ کچھ سوچا ہے آپ نے، کچھ مانگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ قبولیت ہوئی ہے، اس قبولیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا، جب قبولیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ دین کی نعمت دے دیتے ہیں اور دین کی صحیح سمجھ دے دیتے ہیں. اچھا، یہ وہاں پر خواجہ صاحب اور یہ لکھنؤ میں سب جمع ہو گئے اور حکم ہوا کہ وائس رو آ رہے ہیں تو ان کے ویلکم کے چلے جائیں. تو شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ، وہ شاہ عبد الغنی پھولپوری کون ہے؟ حضرت ہمارے شاہ، میرے شیخ صدر شاہ کی مقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اللہ والے مست آدمی تھے، دیوانگی تھی، غالب تھی ان کے اوپر. تو وہ وہاں پر دونوں ہیں، اور وہاں اس وقت لکھنؤ کو پورا سجایا گیا تھا کہ وائس رو آ رہے، تو کاغذ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا اس وقت پھولوں کو، قیمتی پھولوں کو لگایا جائے. کچھ پھول لگائے تھے، زیادہ کاغذی پھول تھے. تو حضرت غنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مست ہو رہے تھے، ان کو دیکھ رہے ہیں. تو خواجہ صاحب نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ایک شعر کہا. وہ شعر سن لیجئے پہلے. رنگ ریلیوں پہ زمانہ کی، رنگ ریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ ریلیوں کی پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو ہے انداز بہار آئیے. یہ خزاں ہے، کاغذ کے پھول تھے نا، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئیے. اس سے متاثر نہیں ہونا یہ دنیا کے جو معاملات جیسی ہے اس کے اندر. پھر وہ حضرت والا نے ایک شعر، اور ہمارے حضرت والا نے اس کو بار بار دہرایا. اور آپ نے خلوت کی جو اللہ سے دعا مانگے نا، آپ بھی یاد کر لیں. اس دعا کو پڑھ کے وہ ہمارا حضرت والا بھی رو رو کے پڑھتے تھے. اور حکیم الامت نے فرمایا، یہ شعر جب حضرت خواجہ صاحب نے پڑھا تو کہ اگر میرے پاس اس کے لیے کوئی، میرے پاس پلاٹ زمینیں ہوتی تو میں اس شعر کے بدلے ان کو دے دیتا. وہ شعر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. جب اللہ سے رات کو مانگا کرے تو اللہ سے اس طرح مانگا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کے اندر ان کے انوارات اور ہماری توجہ اور ہمارا دھیان بن جائے. آ جاؤ کہ اب خلوت غم ہے، اب دل دھڑکنے کی بھی آواز نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یہ اصل دل ہے. دل میں بہار نہیں ہے نا تو فیکٹری، کام کار، دنیا، کوئی دل کو اچھا نہیں لگتا. جب اللہ پاک ہوتے ہیں تو دل کے اندر مزہ آتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی خوشی کی نہیں ہے. یہ فضل کی بات ہے کہ اور چیز کی خوشی نہیں ہے. یہ اللہ کی کرم اور فضل کی بات ہے کہ ہم اس کو پسند کریں اور اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ آئے. یہ قرب کی علامت ہے، یہ معرفت کی علامت ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا. لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں نا، یہ مجھے کوئی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 3 مجلسوں میں جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں. تو میں نے کہا تم 3 مجلسوں میں جاتے ہو ایک دن میں 3 مجلس میں، تو بھائی تم پھر اعمال کب کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک جگہ ٹکے ہوئے رہو، ایک جگہ جاؤ جہاں بھی اچھا لگتا ہے، یکسوئیت ہوتی ہے. وہاں جانے کے بعد پھر اعمال کرنے، کیونکہ پورے دن کے اعمال ہمارے اتنے، ہمارے پاس تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا. تو اس کے اوپر حضرت نے ایک شعر فرمایا تھا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر سرا اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاہ کے گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا. اب میں تھوڑی سی صدقے کے بارے میں بتا دوں کہ جتنی ہماری پریشانی ہے نا، اس کو کوشش کریں کہ صدقے سے دور کرنے کے لیے. صدقہ جتنا بھی کریں گے نا، صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ، غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کی الٹا ہو جاتا ہے، رحمت کا نزول ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک دھوبی تھا اور وہ بڑی چوریاں کرتا تھا. تو لوگ ان کے پاس آئے کہ حضرت ان کے لیے بدعا کر دیجئے، ہمارے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو پتہ ہے کیا مقام تھا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی معاملہ کر دیجئے، اور یا تو اس کو توبہ کی توفیق دے دیجئے. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نکلتے تھے، کچھ روٹیاں لے کے گھر سے نکلتے تھے. دھوبی تھا، 3 روٹی لے کے نکلے گھر سے
آج صبح فجر میں بد دعا کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، وقت کے نبی نے بد دعا کی ہے. وہ 3 روٹیاں لے کے نکلے، 1 روٹی انہوں نے اللہ کے نام پہ دے دی. کوئی 1 کھاتے تھے، 1 دے دیتے تھے، 2 اپنے لیے رکھتے تھے، کھا پی لیتے تھے. جب وہ 1 کی تو اس نے دعا دی. اب دعا کیا دی پہلے سنیے. اس نے دعا دی، جو بڑی بلا آسمان سے نازل ہو، خدا اس سے تجھے دور رکھے. سائل نے جو اس کو یہ دعا دی. اب ہم کسی کو دیتے ہیں نا، وہ کسی کے منہ سے نکلتا ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہی ہو. وہ آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ منہ سے کچھ بول کے جاتا ہے. ہم اس کی وہ پروفیشنلزم کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اس کی جو، کیونکہ آپ نے کس اخلاص سے دی ہے، نیت سے، اس کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، اس کے کہنے کو نہیں دیکھتے. وہ کون ہے کیا ہے. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے، میرے والد صاحب کو کبھی کبھی اس وقت جوانی کا وقت تھا کہ یہ آتا ہے یار، یہ 2 نمبر ہے، ٹھیک نہیں، آپ دے دیتے ہیں. تو بولا یہ تم اس کو نہ دیکھا کرو، ہم بھی تو اس کے مستحق تو ہیں، اللہ سے لیتے ہیں. ہم بھی بغیر مستحق ہو کے مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں دیتے رہتے. ہم اس کے ڈیزرو تھوڑے کرتے ہیں، یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. جو آتا ہے سائل، دینا ہو نہ دینا ہو، نہ دینا ہو تو آنکھ نیچے کر لیجئے، ورنہ دے دیجئے کچھ نہ کچھ. تو پہلے اس نے یہ اس کو دعا کی، اور پھر اس نے جب دعا کی تو ان کو دھوبی کو بہت آج مزہ آیا. دعا سنی تو انہیں 1 روٹی اور دے دی. جب 1 روٹی اور دے دی تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے ساری آفتوں سے محفوظ رکھے. سوچنے لگ گیا، اب 1 روٹی ہے، میں کھاؤں اس کو دے دوں، میں کیا کروں، ہے نا. تو اس نے تیسری روٹی تھی وہ بھی دے دی آگے. جب 3 روٹیاں دے دی، اب دیکھیے اب قربانی شروع ہوئی. قربانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 100 روپے 10 دے دیے. ایک کے پاس 10 ہے، اس نے 10 روپے دے دیے، 5 روپے دے دیے، 9 روپے دے دیے. کبھی کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنت پہ بھی عمل کر لیا کریں. جو کچھ ہے جیب میں سب دے دیجیے، جتنا بھی ہے دے دیجیے. میں نے یہ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، ہمارے ناصر بھائی بیٹھے ہیں وہاں، ماشاءاللہ ان اپنے جو دیندار لوگ ہیں ان کو عجیب بات دیکھی میں نے، اور ان کو میں ترقی کرتے ہوئے بھی عجیب دیکھی. وہ اس طرح جیب سے نکالیں گے، اور جو پیچھے ہوتا تھا نا وہاں تو آپ کو پتہ ہے کالے کی لائنیں لگ جاتی تھی. ہاں، یہاں سے نکال کے پیچھے ہاتھ کر کے دے دیا. پیچھے دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کے اسٹائل ایسا ہوتا تھا، پیچھے ہاتھ کیا ہوا ہے، آپس میں بانٹ لیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا سب دے دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ ہو رہی تھی، سب کچھ لے کر آ گئے تھے نا گھر پہ، اللہ کو رسول کو چھوڑ کے آ گئے تھے. اپنے کپڑے بھی خود دے دیے تھے، اور وہ تان کے کپڑے بنا کے کانٹے لگا لیے تھے. کبھی کبھی وہ سنت بھی، جو جتنا بھی دے دیا کرے. 1 صفر کچھ بھی نہ رہا، کل کے لیے بھی نہ رہا ہمارے پاس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا 100 200 یا 500، جس کے پاس جیسے جیب کے اندر ہے اس کو دیا کیجیے. تیسری روٹی بھی انہوں نے دے دی، تیسری دفعہ بھی دعا کی. اور جب وہ دعا دی انہوں نے تو وہ دھوبی کے اوپر عذاب نہیں آیا، حالانکہ وقت کے پیغمبر نے بدعا کی تھی. تو وہاں پر ان کے جو لوگ آئے انہوں نے کہا آپ نے تو بدعا کی تھی اور اس کے اوپر عذاب نہیں آیا. تو انہوں نے پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میں کیسے اس کو عذاب دے سکتا ہوں، جو مخلوق کی خدمت کر رہا ہو، مخلوق کو کام آ رہا ہو، مخلوق کے روٹی دے رہا ہو. اس نے پھر یہ واقعہ ان کو بتایا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا. تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنی جتنی بھی تنگی کے اندر، تکلیف کے اندر، ساہوکار ہوتا ہے پیسہ بہت ہے اس میں سے تھوڑا سا دے دیا. اب یہ صدقہ ہر الگ الگ ہوتا ہے. کسی کو وقت کا بھی صدقہ کرنا چاہیے، کسی کو کام آنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، کسی کو آپ مسکرا کر صدقہ کرنا چاہیے، کسی کی اچھی طرح بات کر کے کرنا چاہیے. جو غربا لوگ ہیں ان سے زیادہ مل کر بات کرنی چاہیے اور اس کا صدقہ کرنا چاہیے. صرف پیسوں کا صدقہ نہیں ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بکرا مرغی کا صدقہ کبھی نہ کیا کریں. اپنے عزیز اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے صدقہ کیا کریں. اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کی فیملیاں ہوتی ہیں، ان سے صدقہ پہلے کریں، پھر دیں، مسجدوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، سب جگہ دیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب جگہ چلتے ہی نا مدرسے، اتنے سارے مدرسے ہیں. اب یہ تھوڑا سا ہماری آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. عجیب بات ہے یہ، ویسے تو قرآن کریم کی ہر بات عجیب ہے، لیکن یہ سورۃ بروج ہے، اس کے بارے میں ہمارے حضرت والا نے جو تفصیل لکھی ہے میں تھوڑا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت مجھے اچھا لگا اور بس بہت سوچتا رہا، کیا سوچا کیا بات ہے. تھوڑی سی وقت ہوگا تو وہ بھی بات کریں گے. مشہور تفسیر کے مطابق یہ ہے سورۃ بروج 30ویں پارے میں تھے، اما یہ تساءلون کے پارے میں ہے. مشہور تفسیر کے مطابق یہ میں جو تفسیر پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب کی آسان قرآن کے اندر ہے. اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ اس کی کم از کم اس سورت کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے گا، پڑھ کے تھوڑا مراقبہ کیجئے گا، تھوڑا مراقبہ کر کے سوچئے گا. انشاءاللہ آپ بہت سارے آپ کے پاس آپ کے مفہوم، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. مشہور تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے منقول کی ہے. وہ یہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا.
جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی واقعے کی پرانی بات جو تھی، قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں نا، یہ واقعہ پاس گزرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پہ تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اسے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجئے۔ دیکھیں، دو آپ کو جب دین کی تقویٰ کی طرف جائیں گے نا تو شیطان یہ جتنے بھی فرقے نکلے ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں نکلی ہیں نا، وہ دینداروں سے نکلی ہے۔ اب دین کے اندر اس کے بچنے کے لیے ٹائم ہو رہا ہے، ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس کو چھوڑیے گا مت، ورنہ آخری وقت تک، آخری سانس تک شیطان اٹیک کرتا رہے گا، ادھر ادھر گمراہ کرتا رہے گا، ادھر لے جائے گا ادھر لے جائے گا، بہت غلط صحبت میں لے جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا پورا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب یہ اور دوسری بات، یہ عملیات والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، ان کے پاس ان سے ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمارے مفتی رشید صاحب تو کہتے تھے جب ایسی کوئی بات کرتا تھا تو اس کو باہر نکال دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھیے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ نے اسی کے نام سے توحید، ان کے پاس توحید تھی، ٹھیک ہے نا۔ پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو پھر اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر سے اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اور اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس پہ کہا شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے شرط مان لی، لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا فرما دی اور توحید پر ایمان لے آئے۔ ہمارا توحید پہلا ہے، توحید کے بغیر باقی سب چیزیں، اگر توحید نہیں ہے، غیر اللہ ہے، شرک ہے، تو کوئی چیز قبولیت نہیں ہے۔ پہلے لا الہ ہے، دیکھیے اذان کو بھی دیکھ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اینڈ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بیچ میں یا الصلاۃ یا الفلاح اشہد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے بیچ کی درمیان کا وہ نصاب ہے۔ توحید پر ایمان لے آیا۔ واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید سے انکار پہ مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آڑی سے چڑھوا دیا۔ وقت آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں۔ کیا ہے اگر کسی نے کسی کو شہید کر دیا ہے، مار دیا، دینداروں کا، ہمارے سب مشائخ حضرات شہید ہوئے نا، اب چلے گئے نا، مقام کہاں یا زندہ رہتے، اگر زندہ قبر میں ہوتے آج شہادت سے بہتر کیا موت ہو سکتی ہے۔ مفتی جمیل صاحب، مفتی شمزئی صاحب، آپ جتنے بزرگوں کو لیں شہادت ملی ان کو، یہ تو کیسے بڑے مقام کے اندر انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آری سے چڑھوا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پہ لے جا کر پھینک دے۔ لیکن جب وہ لڑکے کو لے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ دیکھیے توحید اتنی طاقت والی چیز ہے۔ اور لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے واقعی ماننا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، بادشاہ سے کہا، لڑکا کہہ رہا ہے، یہ توحید والا لڑکا، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان پہ چڑھاؤ اور یہ کہو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، وہ تیر سے لڑکے کی کن پٹی پہ جا کے لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کنارے خندقیں کھدوائیں
اور ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق نے چھوڑے ہیں اسے خندقوں میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اس طرح ایمان والوں کو ایک بڑی تعداد میں زندہ جلا دیا گیا۔ اب دیکھیں ایک طرف تو یہ جادوگر ہیں، ایک طرف راہب ہے، اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کی صحبت سے آزمائش تو تھوڑی سی آئے گی۔ جنت اتنا آسان سودا تھوڑا ہے۔ جنت آپ نے 50 سال 10 سال 20 سال 80 سال کی زندگی کے اندر تھوڑی سی قربانی دے دی، اور نہ 80 کروڑ سال نہیں، نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا آپ سودا کر رہے ہیں۔ اور جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں، سوچی نہیں ہے، وہ آپ نے سودا کرنا ہے۔ تو کیا اگر انسان ریلوے اسٹیشن پہ ہوتا ہے اور اسٹیشن کے اوپر اسٹیشن پہ وہاں مستقل تو نہیں رہ جاتا، وہ گھر جا کر فکر کرتا ہے نا، میں نے گھر جانا ہے۔ تو ہم تو پردیس میں ہیں، اپنے دیش کی فکر کریں۔ یہ دیش کی فکر جبھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اس کے نفع میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو عطا فرمائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کی استقامت اس کے مگر رہے گی نہیں۔ ایک آپ دعوت دیجئے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے لوگوں میں، دین کی دینی کتابیں اس کو بانٹیے، خود بھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بانٹتے رہیں، اپنا ایمان ختم ہو جائے۔ چار مہینے لگا کے آتے ہیں، 4 مہینے آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کھو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں خود جڑنا ہے، ہمارا ایمان بنا ہوا ہوگا، اولاد کی نہ فکر کریں، اولاد خود بخود بن جائے گی۔ اگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا بنا ہوا ہے، تو وہ چیز بچے کاٹیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کی اولاد نہ کاٹے، یہ ہو سکتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر ہے 10 نسلوں نے کاٹا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ذکر کر لیں گے نا، تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور اللہ اللہ، اور آج اگر ہمارے وقت تھوڑا سا ہوگا تو مراقبہ بھی کریں گے۔ مراقبہ کی تھوڑی سی ترتیب کو میں تبدیل کر کے آپ کو اس کے بعد والا اسٹیج ہے جو پہلے ہم کرتے تھے اس کے اوپر آگے بڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ جو پڑھے گا، حشر میں اس کا چاند کی طرح چہرہ چمکے گا، اور جس کا چاند کی طرح چہرہ چمکے گا، لا الہ الا اللہ کا ذکر استقامت کے ساتھ کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال دوست عطا فرما دیں گے۔ نیک عمل کرنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی، اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اور کم از کم 100 دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھی ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ 100 دفعہ تو عام لوگوں کے لیے، یہاں سب ماشاءاللہ خواص بیٹھے ہیں، جو خواص ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہے، 100 نہیں ہے، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس دادر آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے ساتھ جب ہو آپ کہیں گے تو اپنے قلب کے اوپر تھوڑی توجہ کریں گے، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے جہری کریں گے، پھر تھوڑا سا قلبی ذکر بھی آج کریں گے۔
اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ۔ اب کرنا کیا ہے کہ آنکھ بند کرنی ہے، زبان کو تالو سے لگانا ہے، پہلے قلب اللہ اللہ پڑھے گا، بالکل توجہ کنسنٹریٹ کرنا ہے دنیا مافیا سے کٹ کر۔ جب اللہ 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 تھوڑی دیر 1 منٹ اللہ اللہ پڑھ لے، سانس کو روکیے گا، سانس کو روک کر ہارٹ کی بیٹنگ کو سنیے گا، جب وہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد اللہ اللہ کے بعد آپ کو اللہ ہو کی طرف چلے جانا ہے، پھر ہو خالی پڑھ رہا ہے وہ اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ 1-2 منٹ وہ کر لیتے ہیں، 1-2 منٹ یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کروا لیتے ہیں۔ زبان کو تالو سے لگائیے، آپ بالکل سانس کو روک دیجیے، آدھا پونا منٹ تو کوئی بھی روک سکتا ہے، اور قلب کی بیٹنگ کو سنیے جیسے وہ اللہ 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 پر ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے انوارات میرے قلب میں جذب ہو رہے ہیں، نورانیت جذب ہو رہی ہے، غیر اللہ اللہ قلب سے نکل رہا ہے، روح سے نکل رہا ہے۔ اب اللہ اللہ کا غسل ہو گیا الحمدللہ۔ اب جب اس کے بعد عود لگائیے جذب کا، وہ ہے ہو، بس یہ دل قلب جو پڑھ رہا ہے وہ ہو پڑھ رہا ہے، ہو بھی اس میں اعظم ہے، اللہ 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 پڑھتے پڑھتے پھر ہو پہ چلے جائیے، پھر سانس روک لیجئے اور ہارٹ کی بیٹنگ کو سنیے۔ الحمدللہ، دعا کروا دیجیے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنے والا بنا دیجیے، ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا کرنے والا بنا دیجیے۔ ایمان، اعمال صالحہ، ہدایت کاملہ کے نور سے ہمارے دل دماغ کو منور اور معطر فرما دیجیے۔ مولا کریم، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پاک صاف ستھری زندگی نصیب فرما دیجیے۔ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا یابی نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجئے، اے اللہ باطنی بیماریوں پر توجہ نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین باطنی بیماریوں کو ختم کرنے کی فکر نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ضعف کو قوت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے جہل کو علم سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری کمزوری کو طاقت سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری بے عملی کو عمل سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری دوری کو اپنی ذات کے قرب سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پستی اور ذلت کو عزت سے تبدیل فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ہماری بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رسومات اور رواجات سے یا اللہ نکال کر سنتوں بھری زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، جن اعمال سے آپ ملتے ہیں یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں نعمتوں میں زندگی میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین خزانہ غیب سے اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے، پریشانی و الجھنوں سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیجئے، شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے، ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنوں کی حماقتوں سے غیروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہر جہت سے ہر قسم کے شرور فتن اور آفات و بلایا سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ نعمتوں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت اور نیکیوں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین بد نصیبی اور بدبختی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، تمام آئے ہوئے مہمانوں اور دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی اور سارے عالم کے اندر یا اللہ شیخ کے فیض کے پہنچنے کا سامان و ذریعہ اور سبب بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے سب کو بامراد لوٹائیے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہر دنیا آخرت کا سکون و راحت اور یا اللہ اطمینان نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہے اپنے خزانہ غیب سے ان کی تمام جائز حاجات کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔